السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو بھی اپنے فیوچر میں کام کرنا چاہتا ہے اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، کتنے پیسے لگ سکتے ہیں، کہاں سے میں اس کا بندوبست کروں اور کس طرح سے میں پیش رفت کروں، پہلے سے ایک پلاننگ بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیزن کا مہینہ آیا، ہر دکاندار نئے سیمپل، نیا ماڈل، نیا مال لا کر کے اپنی دکان پر رکھتا ہے، سجاتا ہے، لائٹنگ زیادہ کر لیتا ہے تاکہ جو ہے دکان چمکتی ہوئی نظر آئے، دور سے گاہک دیکھ کر کے کھنچتا ہوا چلا ہے اور سیزن سے میں پورا فائدہ اٹھا سکوں۔ یہ تو دنیا کے سیزن کی بات ہے۔ آخرت کے سیزن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو ہم عبادت کریں گے، جو ہم اللہ کو اپنی عبادت دیں گے، پیش کریں گے، گویا کہ یہ وہ ہے نا، رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ یہ بندے کے اور رب کے درمیان خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ بندہ اپنی جان، اپنا وقت، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، رب تبارک و تعالی اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا بدل کیا دیتا ہے؟ فرمایا جنت میں اس کو عطا کروں گا۔ اگرچہ ہمارا عمل تھوڑا سا ہے، اگر ہمارا وقت تھوڑا سا لگا ہوا ہے، محنت بہت کم ہے، لیکن اتنی بڑی جنت، اللہ اکبر، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس جنت کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ ہم نے اپنی نیکیوں کو چمکدار بنا کر کے عبادات کو رب العالمین کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کرنی ہے کہ وہاں شرف قبولیت ہو جائے اور جنت کے ہم مستحق ہو جائیں۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے آپ نے اس سیزن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سال بھر کے جو بھی آپ گناہ کرتے چلے آئے ہیں، گناہوں کا انبار دل پر لگتے لگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کیا، دوسرا دھبا لگ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق گناہ کرتے کرتے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب ہم اپنے مکان میں کلر کرا رہے ہوں اور گریل لگی ہوئی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ پہلے ریگ مال مار لینا، اس پہ جو زنگ لگا ہوا ہے نا یہ صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد کلر کا برش پھیرنا۔ اور اگر ویسے ہی پھیر کر کے چلا جائے وہ کہ سیٹ صاحب تو ہے نہیں گھر میں، وہ تو گئے ہوئے، میں خالی ہوں، اب کیا ریگ مال مالوں اتنا، چلو ایسے کلر پھیر دیتا ہوں، شیخ صاحب کو کیا پتہ لگے گا۔ جب اس نے پہلے والا لگا ہوا زنگ صاف نہیں کیا اور برش پھیر دیا اس پر رنگ کا، مہینہ دو مہینے کے اندر وہ کپڑے اکھڑیں گے اور کلر سمیت وہ سب خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہی چھائی ہوئی ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ ریگ مال مارنا ہے دل کے اوپر بھی، کس چیز کا؟ اپنی ان نمازوں کا جو نمازیں قبول ہونے والی ہیں، ان کی ادائیگی کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار والا ریگمال ہم نے اپنے دل پر چلانا ہے۔ اگر ہماری کسی مسلمان بھائی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، قطع تعلقی ہے، سلام کلام بند ہے، تو ہم نے اس سے تعلق جوڑ کر یہ تعلق والا ریگمال اپنے دل کے اوپر مارنا ہے تاکہ دل کے پر لگے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں اور گناہ ہیں یہ سارے صاف ہو جائیں، سیاہ دبے ختم ہو جائیں سارے کے سارے۔ جب ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے، حقوق العباد کی ادائیگی کر لیں گے، اب آنے والے سیزن کے اندر ہم رب العالمین کی لیے خالصتاً چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کریں گے، رب العالمین پہاڑوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دینے پر قادر ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، اگر سیزن سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، ورنہ اپنے رمضان آیا جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا
کہ عبادت تو کہاں قبول ہوگی، رمضان عید کا چاند چڑھے گا ہماری نمازیں بھی ہڑپ ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ دل کے اوپر چمک نہیں آئی، دل روشن نہیں ہوا، ایمان سے منور نہیں ہوا۔ ہم نے دل کے اوپر یہ سیاہی دھبے صاف کرنے کے لیے اور زنگ صاف کرنے کے لیے، گناہوں کو ہٹانے کے لیے یہ نیکیوں کا ریگ مال نہیں مارا، توبہ کا ریگ مال ہم نے استعمال نہیں کیا، تو پھر ویسے کے ویسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ اپنے حالات درست کر لیں، جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی صحیح طور پر کر لیں، اللہ سے پکی سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔